अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। अब से चंद घंटे पहले, अब से कह लें कि 2 घंटे पहले, ये खबर आई कि ईरान की IRGC ने इसराइल में, नॉर्दर्न इसराइल में मिसाइलों का एक बड़ा हमला किया है। जहन में रखिए कि ये 6 और 7 और 8 अप्रैल का जो सीज़ फायर है अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, उसके बाद ये ईरान का पहला बाकायदा फॉर्मल इसराइल के ऊपर हमला है। और उसकी वजह यह बनी कि जैसे कि आपको याद होगा कि ईरान ने गुज़श्ता कई दिनों से इसराइल को ये वार्निंग दे रखी थी कि अगर इसराइल ने बैरूत के मज़ाफ़ात दहिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स की तो ईरान उनके जवाब में नॉर्दर्न इसराइल को टारगेट करेगा और बिल्कुल भी नहीं रुक सकेगा। ये वो सूरत हाल है जब इसराइल ने पिछली दफ़ा ऐसा किया था चंद दिन पहले, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ गाली गलोच की थी, जिसको लीक किया गया था, जो रिपोर्ट हुई है, जिसके तमाम जिक्र से आप वाकिफ़ हैं। और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इसराइली इस्टेब्लिशमेंट जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन की कोशिश कर रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुज़ाकरात, पीस का प्रोसेस जो पहले भी कहीं नहीं जा पा रहा, लेकिन इसराइली इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से कोशिश कर रही अमेरिका के अंदर से पॉलिटिकली और ख़त्े में ऐसी हरकतें करके, ऐसे एक्शंस के ज़रिए कि ये प्रोसेस जो है ये कामयाबी से हमकिनार ना हो सके। तो खासी गाली गलोच हुई थी और उसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो नहीं करेंगे बट डू योर बेस्ट। अब इसका मतलब है कि इसराइल ने ग्राउंड टेस्टिंग की। उन्होंने संडे की मॉर्निंग में बैरूत के मज़ाफ़ात दहिया के ऊपर हमला किया, जहां पर कुछ लोग हलाक हुए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बिल्डिंग्स को उन्होंने निशाना बनाया। जब उन्होंने ये किया संडे मॉर्निंग में, उसके फ़ौरन बाद ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से एक ओपन वार्निंग दे दी गई इसराइल को, जिसे नशर हो गई, जो पब्लिश हो गई पूरी दुनिया में, और कहा गया कि अब ईरान अगले चंद घंटों में इसराइल, नॉर्दर्न इसराइल पे हमला करेगा। और इसराइल, नॉर्दर्न इसराइल के लोगों को ये कह दिया गया कि आप अपनी सेफ मकामात के ऊपर चले जाएं, अपने घरों को एवैक्यूएट कर लें। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने बगैर बताए हुए, बगैर वार्निंग के नॉर्दर्न इसराइल पे हमला किया। कई घंटों की वार्निंग दी और इसराइली जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उनका कहना ये है कि ये हमने एक वार्निंग शॉट प्लेस किया है, ये हमने इसराइल को नोटिस पे रखा है कि अगर आपने सेंट्रल बैरूत और अपने बैरूत के मज़ाफ़ात पे हमले ना ख़त्म किए तो फिर हम नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर ज़्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ज़ाहिर है कि अभी अभी हुई है, तो इसकी क्या रेमिफिकेशंस होंगी, क्या इससे ख़त्े में दोबारा एक बड़ी जंग होगी, क्या वो पीस प्रोसेस जो पहले ही स्टक है, जिसमें अमेरिका के सदर जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे जो कि ईरान उनसे कहता है कि वो करें। मसला सैंक्शंस उठाने का है, मसला फंड्स को रिलीज़ करने का है, मसला स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे ठप हो जाएगा? ये कैसे, इसके ऊपर अब तक क्या रिएक्शन, रद्द अमल है, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखूंगा। साथ साथ मैं कुछ एनालिटिकल कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि इस चैनल को देखने वाले बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। इसका बहुत सा नतीजा जो है इस सारी इन्फॉर्मेशन का, चूँकि ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ, तो आप उसका बहुत सा नतीजा खुद से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से आज़ाद जम्मू और कश्मीर से बुरी खबर है, सैड है, अफसोसनाक खबर है, जब कमिश्नर रावलाकोट जो हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन और उन्होंने खबर शेयर की है BBC के साथ, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग अखबारात के साथ, जहां अकॉर्डिंग टू BBC उर्दू जो है 3 पुलिस वाले जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन के साथ लड़ते हुए, जहां मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने शाहजेब नामी जो नौजवान था उसकी लाश को उन्होंने रखा हुआ है, उसे दफना नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि उसे वो तब दफनाएंगे जब जो नोटिफिकेशन है जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना या दहशतगर्द करार देने का जो नोटिफिकेशन है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, वो कहते हैं कि 4 इसे कहते हैं पुलिस वाले जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एक स्टेज सेट कर दिया गया है ग्रेटर वायलेंस का आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, और ये बहुत ब्लंडर्स डिसीजन है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये फ़ौज का डिसीजन है, ये हुकूमत का डिसीजन है, ये रजीम का डिसीजन है। असल में डिसीजन मेकिंग चंद लोग करते हैं, और ये चंद लोगों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का ये डिसीजन नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अहमद फरहाद के साथ एक डिस्कशन की GVS के ऊपर, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, उसका भी मैं तबसरा करूँगा। लेकिन ये चंद लोगों का डिसीजन होता है। हमेशा चंद लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं और वो एक रियासत से, रियासती इदारों से गलत डिसीजन करवाते हैं, जिसके नतीजे में चीज़ें एक स्लिपरी पाथ के ऊपर चली जाती हैं। उसकी भी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा और भी बहुत सी चीज़ें। तो मैं स्क्रीन की कुछ हेडलाइंस आपको दिखाता हूं
اور میں جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو کامنٹس بھی اس کے آفر کرتا چلا جاتا ہوں. اب یہ سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں یہ نیو یارک ٹائمس کی اس وقت کی ہیڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا خیال 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اپڈیٹڈ 57 منٹس اگو. سو یہ خبر جو ہے 2 گھنٹے بھی نہیں 1 گھنٹہ پہلے امریکن ذرائع ابلاغ نے اس سے رجسٹر کیا ہے. لائیو اپڈیٹس: ایران فائرز missiles at Israel for the first time since April ceasefire. پھر 2 لائنیں دیکھیے. Israel had attacked the outskirts of the Lebanese capital Beirut earlier Sunday, prompting threats of Iranian retaliation. There were no immediate reports of casualties. اچھا اب اسرائیل سے کوئی رپورٹس نہیں آئیں کیجولٹیز کی. یہ ناردن اسرائیل کا میرا خیال ہے پروجیکٹائل اینڈ دا اسکائز اوور ایشکیلون اسرائیل آن سنڈے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروجیکٹائل ہیں جو کہ ایرانی پروجیکٹائل ایران کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں. اور اب یہ اندازہ لگائیں کہ چونکہ ناردن اسرائیل کوئی خالی قسم کی جگہ نہیں ہے, اسرائیل کا ویسے بھی رقبہ بہت زیادہ نہیں ہے, 9500 اسکوائر کلومیٹر کا ٹوٹل میرا خیال ہے ایریا ہے, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور یہ بہت ڈینسلی پیکڈ ایریا ہے. اور ایرانینز نے بہت سوچ سمجھ کے یہاں پہ میزائل مارے ہیں, انہوں نے پاپولیشن کو ہٹ نہیں کیا. میں مزید ابھی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتا چلا جاؤں. ایران فائرڈ بیلسٹک missiles at northern Israel on Sunday, the Israeli military said, in the first such attack since the ceasefire paused the US-Israeli war with Iran 2 months ago. Iranian officials had threatened to retaliate earlier on Sunday after Israel bombarded the southern outskirts of the Lebanese capital, Beirut, part of an Israeli campaign against the Iranian ally Hezbollah. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایران نے یہ تھریٹ کر کے وارن کر کے یہ میزائلز فائر کیے ہیں, ایسا نہیں کہ انہیں اچانک ہی بے خبری میں فائر کر دیے اور اسرائیلیوں کو موقع نہیں ملا. اسرائیلی تیار تھے کہ ایرانی میزائل آنے والے ہیں. فالوئنگ دی ایرانین اسٹرائک آن سنڈے, اسرائیلز منسٹر آف ایجوکیشن یوو کشک سیڈ دیٹ دی اسکولز نیشن وائڈ وڈ بی کلوزڈ آن منڈے. اچھا یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے بیکاز اسرائیلی ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ایران کے مزید حملے ہوں گے, حالانکہ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل حملے نہیں کرے گا بیروت پہ وہ مزید حملے نہیں کریں گے, اور حملے محض یہ صرف وارننگ دی ہے. اور دوسری طرف سے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو رک جانا چاہیے, ایران کو بھی رک جانا چاہیے. تو پھر کیوں انہوں نے اسکول بند کر دیا منڈے کو؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ مزید ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں اب وہ کنٹینیو کریں گے. یہ آپ یہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا پیٹرن آپ دیکھ لیں کہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں 1 گھنٹہ پہلے کیا خبر رپورٹ ہوئی اور یہ اس وقت 1 گھنٹے سے کم پہ کیا. تو یہ بیسکلی اخبار اپنے آپ کو ہر 30 سے 40 منٹ کے بعد اپڈیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے خبر آئی تھی, دی ایرانین بیلسٹک missiles attack on Israel appear to have come to a halt, at least for the moment, after about 45 minutes of successive air raid sirens in the country's north, Shomal mein. An Israeli military spokesman said that about 10 missiles had been fired by Iran, all of which were intercepted by Israel. There were no reports of casualties by medics or the health officials. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 45 منٹ تک یہ میزائل وہاں پہ گرتے رہے ہیں اور سائرن مسلسل بجتے رہے ہیں. اسرائیل کی ملٹری IDF کہتی ہے کہ 10 میزائل ایران کی طرف سے آئیں جو انٹرسیپٹ ہو گئے وہاں پہ. اب ایک ڈفرنٹ چیز دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ظاہر ہے پتہ چلا. پریزیڈنٹ ٹرمپ just told a Fox News reporter that he would advise Iran to stop its response to Israel's attack on Lebanon. What I would suggest to Iran, you have shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal, he told ٹرے ینگسٹ رپورٹر ود دی نیٹورک. فاکس سے بات کرتے ہوئے فاکس کے رپورٹر کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں ایران کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے اپنا پوائنٹ سکور کر لیا ہے, آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر اسرائیل حملے کرے گا بیروت پہ تو آپ جوابی حملے کریں گے. میں اب آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ مزید اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں. آپ نے اپنے میزائل شارٹ کر دیے, آپ نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا ہے, دیٹ از انف. آپ آئیں ٹیبل پہ بات چیت کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. یہ امریکن صدر کی اب تک کا اس پہ رسپانس ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کا دوسرا بھی رسپانس ہے جو کہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک انٹرویو ہے, میں پڑھ کے پہلے آپ کو بتا دوں. ان اے میٹ دا پریس انٹرویو that aired earlier Sunday, President Trump said that he was not demanding that a ceasefire between Israel and Lebanon be part of a final deal to end the US-Israel war with Iran. I think they would like to see it, yani Iran, but I'm not demanding, he said in the interview, which was taped on Friday. The White House did not respond to questions about the Iranian strikes or the Achha. یہاں پہ بیسکلی طور پہ یہ جو انٹرویو ہے, میٹ دا پریس کا انٹرویو, جو سنڈے کو ریلیز ہوا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے, لیکن فرائیڈے کو ریکارڈ ہوا تھا. اس میں جب ان سے پوچھا گیا امریکہ کے صدر سے کہ کیا لیبنن کا جو پیس ہے, اسرائیل لیبنن کا, یہ بھی ایران امریکہ ڈیل کا حصہ ہے, انہوں نے کہا میں یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا, میں یہ جانتا ہوں کہ ایران یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن میں یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کم از کم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیبنن کے آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل جو ہیں
ان کو انوائٹ کیا پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے, اور وہ اس وقت پاکستان میں ہیں, اگر پاکستان سے نکلے نہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا. وہ سیٹرڈے کے دن روانہ ہوئے تھے لیبنان سے, میرا خیال ہے ابھی بھی وہ پاکستان میں ہوں گے. اب اس کی کوئی تفصیلات جو ہے وہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے, امریکی ذرائع ابلاغ نے ہم سے شیئر نہیں کی, مجھے کہیں دیکھ نہیں سکا کہ اصل ایجنڈا وہاں پہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک ایسے فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک امریکن اسٹرکچرڈ فریم ورک ہے, وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں اس پورے میڈیشن کے پروسیس میں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جنرل عاصم منیر نے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لیبنان کے آرمی چیف کو پاکستان میں انوائٹ کرتے ہیں بات چیت کے لیے. مقصد اس کا کیا ہے, بیکاز لیبنان کی فوج کی اپنی کوئی عسکری حیثیت نہیں ہے. وہاں پر تمام تر جو کیپیسٹی ہے فائٹنگ کی وہ تو حزب اللہ کی ہے. حزب اللہ ہی اسٹرانگ ہے, حزب اللہ ہی اسرائیل سے لڑتے ہیں. لیبنان کی فوج کا اور اسرائیل کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا. تو اسرائیل کے تو لیبنان کے آرمی چیف کو پاکستان بلا کے جنرل عاصم منیر کیا چیز سمجھانا چاہتے ہیں, ان کو کیا میسج دے رہے ہیں, اس میں ان کا کیا رول ہوگا, اس کی بڑی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کی تفصیلات آئیں تو میں اس کو آپ کے سامنے لا سکوں. اب میں آپ کو ایکسیوس کی اسٹوری دکھاتا ہوں جو سائملٹینیسلی آئی ہے. اس کی دو سٹوریز میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ پہلی سٹوری ہے. پہلی سٹوری اس وقت آئی جب ایران فائرز مسلس ایٹ اسرائیل فار دا فرسٹ ٹائم سنس سیز فائر. اس کی اہمیت یہ ایرانین میزائلز کی ایک پکچر ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی انفارمیشن یا آرگومنٹ دیے گئے ہیں جو نیو یارک ٹائمز کے ارلیئر ڈسپیچز میں نہیں ہے. وائی اٹ میٹرس, یہاں پہ دیکھیں. دس مارکس اے میجر ریجنل ایسکلیشن اینڈ تھریٹنس ٹو انریول US ایران نیگوشیشنز اینڈ ری اگنائٹ دا وار بیکاز اسرائیل ول لائکلی ریسپونڈ ٹو دی ایرانین اٹیک. یہاں پر ایکسیوس کا انالیسس یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان آل لائکلیہڈ وہ اب ایران کے ان میزائل حملوں کا جواب دے گا اور ایک ریجنل ایسکلیشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا, اب یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ سب کو ہی یہ پتا ہے کہ اسرائیل نے لیبنان کا ایک کٹا کھولا ہی. اب اس کو پولیٹیکلی آپ نہیں کہہ سکتے اس طرح سے, لیکن ایز پر دی انالیسس کی بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے لیبنان کا کٹا کھولا ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں نیگوسیشن جو ہے وہ آگے نہ جا سکیں اور پیس نہ ہو سکے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ جنگ سلگتی رہے گی, امریکہ کا نیول بلاکیڈ رہے گا, ایران کی فائنینشیل مسائل میں اضافہ ہوگا. اندر ایران میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کو بہت مسائل ہیں, امپلائمنٹ کے, جابس کے, اکنامک مسائل ہیں. ایرانی آف کورس اسے ڈینائی کرتے ہیں, لیکن اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور نیتن یاہو کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر یہ چیز ایسے ہی رہے گی تو ایران کا رجیم اندر سے دھڑام کر کے گر جائے گا جو جنگ سے نہیں گرا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے اگر آپ اسرائیلی اخباروں میں دیکھیں. اب لیٹسٹ میں وہ یہ کہتا ہے, ایکسیوس کا کہتا ہے, ایرانین اسٹیٹ میڈیا رپورٹڈ اے تھرڈ ویو آف missiles had been launched with Iran's Islamic Revolutionary Guard saying one of the targets was the Ramat David Air Base in northern Israel. اب اس کو دیکھیں کہ اسرائیلی کہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی لوگ نہیں مرے, کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی. ایران نے ٹارگٹ بھی نہیں کیے لوگ. ایران نے لوگوں کو ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکسز کو ٹارگٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ رمت ڈیوڈ ایئر بیس ہے ناردرن اسرائیل کے اندر. پھر دیکھیں کہ IRGC said these were launched as a warning to Israel and it threatened broader attacks across the region if Israel strikes in Lebanon continued. Basically IRGC نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے, یہ جو 10 میزائل آپ بتا رہے ہیں, یہ ہم نے بیسکلی ایک وارننگ دی ہے اسرائیل کو کہ آپ سینٹرل بیروت کو ٹارگٹ نہ کریں, ورنہ ہم اس دوبارہ سے اسرائیل کے اوپر براڈر سٹرائکس کریں گے, جو انہوں نے نہیں کی. ابھی انہوں نے اپنا ایریا ڈیمارکیٹ کیا ہے, صرف ایک ایئر بیس کو انہوں نے نشانہ بنایا. پھر یہاں پر دوبارہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں. What they are saying. Iran's military said Israel had crossed all red lines in intensifying its attacks in southern Lebanon and targeting the South Beirut suburb of Dahiya. If it expands attacks in that area or responds to Iran's action, it will face more forceful blows and devastating attacks will be launched against Israel and its supporters, the military added. So Iranian military یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ یہ صرف اس اسٹیج کے اوپر وارننگ دی ہے, اگر اسرائیل باز نہ رہا, اس کے حملے جو ہیں وہ جاری رہے, تو پھر ہم زیادہ بڑے حملے کریں گے پورے کے پورے اسرائیل پراپر کے اوپر. اب یہ اگلی سٹوری جو ہے ٹرمپ کی, وہ دیکھیں کیا ہے. ایکسیوس کا جو چیتا ہے جناب براک روید, اس نے ڈائریکٹلی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ٹرمپ ٹیلز ایکسیوس ہی ول آسک نیتن یاہو ناٹ ٹو اسٹرائک بیک ایران. اس کی بیسک سگنیفیکنس کی سنگل لائن کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ول کال اسرائیلی پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو اینڈ پریس ہم ناٹ ٹو ریٹیلیٹ فار ایرانز میسائل اٹیک, ٹرمپ ٹیلز ایکسیوس. اب دو چیزیں. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس کے رپورٹر کو یہ کہا کہ میں ایران سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں ان سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ پروو کر لیا ہے, اب آپ کو دوبارہ اسرائیل آپ کو مزید رک جائیں, ٹیبل پہ آئیں, نیگوسیشن کریں, اس کا حل نکالیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے باراک رابط کو ایکسیوس میں یہ بتایا ہے کہ میں بینیامن نیتن یاہو سے بات کروں گا, میں اسے کہوں گا کہ ٹھیک ہے اسرائیل پہ تم نے کیا, انہوں نے تم پہ 10 میزائل مارے, اب تم نے اس کا جواب جو ہے نہیں دینا. ابھی تک یہ ٹیلی فونک بات نہیں ہوئی, یہ رپورٹ نہیں ہوئی. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بریکنگ سچویشن ہے, یہ صرف پچھلے ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی. اب اس میں ایک سٹوری کی بڑی اہمیت ہوگی جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں دکھائی تھی. یہ دیکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے.
Pentagon sees growing espionage threat from Israel. The Defense Department has increased the counterintelligence threat assessment to its highest level, and Israel is believed to have eavesdropped American negotiations with Iran. मैंने आपको ये पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये स्टोरी दिखाई थी. मैंने आपको कहा था कि NBC ने और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लीक किया है खुद डिपार्टमेंट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने कहा कि पहली दफ़ा है गुज़श्ता 3 महीने में कि इसराइली जो काउंटर इंटेलिजेंस है और हमारे पे जो स्पाइंग हो रही है और इसराइली जो हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट करने की कोशिशें कर रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स के फ़ोन और टैप कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में लिसनिंग डिवाइसेस लगा रहे हैं, और बावजूद इसके कि हमारा एक अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन है जिसमें हम बहुत सी टेक्टिकल लॉजिस्टिकल बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तमाम रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर लिए. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? अच्छा, इसी स्टोरी में ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हालांकि हम तो बहुत सी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन रूम बने हुए हैं सेंटकॉम के इसराइली मिलिट्री के, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बताया है न्यूयॉर्क टाइम्स को और NBC को कि असल में ये समझना चाहते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिटिकल टीम है वो इसराइल और ईरान और मशरक़ वस्ता के बारे में उसका माइंड क्या है और वो क्या फैसले कर रहे हैं, ये उसको समझना चाह रहे हैं. यहाँ मैं आपको 2 ऑफिशियल्स के नाम सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ. Israel has stepped up its efforts to eavesdrop on senior American officials, including Steve Witkoff, President Trump's top negotiator, Elbridge A. Colby, the Pentagon's top policy official, and one of his main deputies, Michael P. DiMino IV. इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं Elbridge A. Colby के और Michael D. Mino के? बिकॉज ये वो पॉलिसी हैं एग्जेक्टिव्स हैं जिनके नाम भी किसी ने नहीं देखे, शक्लें भी किसी ने नहीं देखी होंगी, वैसे तो अखबार में इसकी पिक्चर वगैरह छपी है. ये बुनियादी तौर पे इनकी पोजीशन ये है कि अमेरिका को इस झगड़े से निकलना चाहिए, हमें एस्केलेशन नहीं करनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है. और ये कि ये एक इसराइल ने हमें इसमें फंसाया और अमेरिका को इसमें से जल्दी निकलना चाहिए. जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जाहिर है कि ये जो एग्जेक्टिव्स हैं इनका जो इनपुट है पेंटागन के अंदर पॉलिसी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इसराइलियों ने अभी जो एक्शन किया है बैरूत में, ये बेसिकली जो टेस्टिंग ग्राउंड है, इन्हें अंदर की खबर है कि अमेरिकन इनके किसी भी एक्शन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम आपस में जो बातचीत करती है, इसराइली उसे सुन रहे हैं और उसको सुन के ही अपना जो भी फैसला करते हैं उसको सुन के करते हैं कि हमने आगे किस तरह से लेकर चलना है. अब मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ प्यारे पाकिस्तान की तरफ. यहाँ पे आप देख लें कि क्या सिचुएशन जो मैंने शुरू में जिक्र किया, अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में पुरतशद्दुद झड़पें, 3 पुलिस एहलकार हलाक, कम से कम 50 अफराद जख्मी. कमिश्नर रावलाकोट जो हैं उन्होंने ये बात बताई है, नीचे आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, ये BBC उर्दू है जहाँ से मैं देख रहा हूँ इसको. अच्छा, अब ये देखें, ये 7 जून की, अब से थोड़ी देर पहले ये अपडेट हुआ, 1 घंटा कबल जब मैंने इसको भी देखा है, 1 घंटा आप कर लें, 1.25 घंटा पहले ये चीज़ अपडेट हुई है. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर भी शामिल है. रावलाकोट के कमिश्नर सरदार वहीद ने BBC के शहजाद मलिक को बताया कि पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, इसके मुताबिक मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हैं. उन्होंने कहा, और पाकिस्तान के अखबार जो हैं जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बहुत से हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 50 से ज़्यादा है. और वो कह रहे हैं कि 4 पुलिस वाले जो हैं वो हलाक हुए. उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन अस्पताल के बाहर शाहजेब की, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिल गया, मैं आप में से बहुत से लोगों की थोड़ी बेहतरी हो जाएगी. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BBC उर्दू में पाकिस्तानी है लिखने वाले, लेकिन ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड न्यूज़ पब्लिकेशन है. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 3 पुलिस वाले एहलकार हलाक हो गए. क्या लिखा हुआ है, पुलिस एहलकार हलाक हो गए. न्यूज़ मीडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब अगर वो न्यूज़ मीडिया है और वो चे नहीं है और वो घटिया नहीं है, तो वो कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करते शहीद होने का या किसी और चीज़ का. ये न्यूज़ मीडिया का काम नहीं है, ये एक वैल्यू जजमेंट है जिसे लोगों ने खुद से करना है. आप समझते हैं कि ये पुलिस वाले एहलकार हो गए हैं, ये शहीद हो गए हैं, ठीक है, आप समझते हैं शहीद हो गए हैं. पुलिस के जो DIG हैं उनका ख्याल है ये शहीद हो गए हैं, तो शहीद उनको शहीद ही समझेंगे. कमिश्नर साहब का ख्याल है कि शहीद हो गए हैं, आप में से भी एक आधे लोग समझते हैं कि शहीद हो गए हैं. लेकिन इनके मुकाबले में जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो डेफिनेटली नहीं समझ रहे कि ये पुलिस एहलकार शहीद हो गए. तो जब आप किसी को शहीद कहते हैं और जब हम किसी को शहीद कहते हैं तो हम फिर बहुत सोच समझ के अपनी एक वैल्यू जजमेंट उसके बारे में एक्सरसाइज करते हैं. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दुनिया का कोई न्यूज़ मीडिया कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान में
یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اسرائیل میں جتنے ان کے آفیسر مارے جاتے ہیں وہ کہیں ان کے لیے لفظ مارٹر استعمال نہیں کر رہے. امریکہ کا میڈیا کہیں امریکن فالن سولجرز کے لیے لفظ مارٹر استعمال نہیں کر رہا. ہاں کوئی کانگریس مین اس کے لیے مارٹر یوز کر سکتا ہے، کوئی پولیٹیشین اسے شہید یا مارٹر کہہ سکتا ہے. یہ نیوز میڈیا کا کام نہیں. اسے سمجھیں اس چیز کو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ لکھتے رہتے ہیں اس کو شہید کہیں، فلاں کو شہید کہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے. اچھا اب یہ کیا کہا ہے انہوں نے کمشنر نے کہا ہے کہ مظاہرین ہسپتال کے باہر شاہ زیب کی لاش کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ لاش کو نہیں دفنائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو واپس نہیں ہونے لگا اور کالعدم کیا انہوں نے ان کو دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. کالعدم آپ ایک ایسی تنظیم کو جو ایک تحریک ہے جس کا کوئی سینٹرل آفس نہیں ہے، جس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا، جس نے تنظیم کی حیثیت سے اپنے کوئی فائنینسز بینک اکاؤنٹ ڈھانچہ بنایا ہی نہیں ہوا، اسے کالعدم کیا آپ قرار دے رہے ہیں، اسے دہشت گرد آپ کیا قرار دے رہے ہیں. یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے. بہرحال ظاہر ہے اس اسٹیج پہ یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہو سکے گا. اور اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان میں آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے، جس کی 2 ممبر جج صاحبان تھے راجہ سعید اختر، انہوں نے جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ وہی فیصلہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے ریفرنس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں کہ آپ جو 12 سیٹوں کی ڈیمانڈ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اس کو انہوں نے غلط قرار دے دیا. اور یوں بیسکلی طور پہ پاکستان کے اخبارات میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ حکومت کے موقف کو بڑی سپورٹ مل گئی. بھی حکومت کے موقف کو کیا سپورٹ مل رہی ہے؟ سپریم کورٹ حکومت ہی کے کنٹرول میں ہے. پاکستان کی کوئی عدالت نیچے سے لے کے اوپر تک سسٹم کے اندر اس کی کوئی اپنی آزادانہ اکائی نہیں ہے. تو وہ بھی ایک فیصلہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اب جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. کمشنر اولا کورٹ کا کہنا تھا کہ ان جھڑپوں میں 13 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں. ان کے مطابق ہلاک اور زخمی پولیس اہلکاروں کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس سے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، امپورٹنٹ، خوفناک اور ڈسٹربنگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی یہ بتا رہا تھا کہ 2025 میں بھی کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ آزاد کشمیر کے پولیس والے جو ہیں وہ اہلکار مارے جائیں اور ان کو گولیاں لگیں. ان کو گولیاں کس نے ماری ہیں؟ بیکاز عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو تو اسپیشلی کہا گیا کہ آپ نے اسلحہ نہیں لے کے آنا. آپ بہت سے ویلاگر سے بھی بات سن چکے ہیں، مجھ سے بھی سن چکے ہیں. ان کو گولیاں کس نے ماری ہیں؟ یہ کس کی ڈیزائر ہے کہ آزاد کشمیر کے پولیس والوں کی لاشیں ان کو ملیں تاکہ یہ صورتحال آگے بڑھتی رہے؟ کیونکہ جو آپ کو گاندھین پرنسپل کو دیکھیں کہ جب بھی آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی تحریک وائلنس کرتی ہے تو اسٹیٹ کے پاس پھر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ریاستی اداروں کے پاس کہ وہ اس کے خلاف زیادہ وائلنس جو ہے وہ کر سکیں. اب ایک اور چیز کو دیکھیں، یہاں پر میں نے ڈسکشن کی تھی، یہ GVS نیوز ہے. کشمیر میں طاقت کا استعمال خطرناک ہوگا، احمد فرحاد وانس معید پیرزادہ. یہ میں نے 7 گھنٹے پہلے، آپ دیکھیں اس کو ٹوٹل 7 گھنٹوں میں صرف اس کو 21,000 لوگوں نے دیکھا ہے. یہ وہ GVS چینل ہے جس میں دسمبر 2025 تک ان نارمل ہر انٹرویو جو کیا جاتا تھا اس کو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ تک اس کو ویوز ملتے تھے. پھر اس کا سارا الگورتھم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. یہ بالکل سینسیبل، سیریس، نو نان سینس ڈسکشن ہے. اس میں پاکستان اچھا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کی لوکل مینجمنٹ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف URL کو بلاک کر کے پاکستان کے اندر اس کی ریچ انہوں نے اتنی کم کر دی ہے. وہ تو یہ مئی 2023 سے انہوں نے پروسیس شروع کر دیا تھا. URL بلاک بھی کرتے ہیں، نیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، پروفائلنگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں، فلیگ بھی کرتے ہیں. وہ سب چیزیں ایک حد سے زیادہ ان کے کام نہیں آتی ہیں بیکاز یوٹیوب نے پاکستان کے اندر میرے چینلز کو، GVS نیوز ہو یا معید پیرزادہ کو، بلاک نہیں کیا. یہ جنوری 2026 میں جب انہوں نے 2 جنوری کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا ڈیسیژن کروایا، اس کے 3-4-5 دن کے بعد میرے جتنے بھی چینلز ہیں جہاں میں اپیئر ہوتا ہوں، انفیکٹ میں جہاں بھی اپیئر ہوتا ہوں اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے امپریشن جنریٹ نہیں ہوتے، اور اس کا الگورتھم جو ہے وہ سیریسلی 33% منیمم جو ہے اس کو کم کر دیا گیا. اور 33% جب کم کر دیے گئے امپریشن تو اس کا ایک ملٹی پلائر افیکٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک عام آدمی جو IT سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. میں نے اس پہ آپ سمجھے ہنڈریڈز آف آورس کی اس پہ ریسرچ کی، اور جو بیسٹ پاسبل مائنڈز ہیں امریکہ کے اندر ان سے میں نے ڈسکس کیا. یہ یوٹیوب کی پالیسی ڈیسیژن کے طور پہ یہ ہوا ہے. سو انہوں نے جب PTI کے ذریعے اس ڈیسیژن کو کنوے کروایا ہے یوٹیوب کو، اور اس ڈیسیژن کے 1 ہفتے کے بعد سے میرے تمام چینلز کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. میں جو ایک ویب سائٹ کریٹ کر رہا ہوں جو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا، اس کی پرنسپل سگنیفیکینس یہ ہے کہ میں نے ٹویٹر پہ تقریباً 3.5 ملین لوگ مجھے فالو کرتے رہے. 2010-11 سے ٹویٹر میرے پاس تھا. یوٹیوب بھی اب 6-7-8 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. فیس بک پہ بھی مجھے 15 لاکھ لوگ فالو کرتے رہے. کسی بھی اسٹیپ اینڈ سٹیج پہ میں نے نہیں سوچا کہ مجھے اپنا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. حالانکہ میں پڑھتا رہا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ڈیٹا ہے، جو لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں. اصل چیز وہ چیز ہے. مجھے کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اصل میں جس کمیونٹی کو میں نے اپنے گرد
جمع کیا ہے, جو لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں, میرا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. یہ ساری کمیونٹی آپ لوگ کہیں یوٹیوب اور گوگل کے کنٹرول میں ہیں, کہیں آپ فیس بک کے کنٹرول میں ہیں, کہیں آپ جو ہے وہ ٹویٹر کے کنٹرول میں ہیں, کہیں آپ انسٹاگرام کے کنٹرول میں. اسی لیے میں اب اپنا ایسا ایک ویب پورٹل بنانا چاہتا ہوں جس میں آپ لوگ آ کے رجسٹر کریں. اس میں کچھ کانٹینٹ بلاکڈ ہوگا جو ممبرس کے لیے ہوگا, پیئنگ ممبرس کے لیے ہوگا, لیکن اس کا باقی سارا کانٹینٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا اور اس میں ہر بندہ ممبر اس کا بن سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے یہ گوگل, یوٹیوب, ٹویٹر ہمیں اسکویز کرتے چلے جائیں گے, ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم تو ہوگا جس کے ذریعے جو لوگ اس کو جوائن کر سکیں گے, ہمارا ایک رابطہ رہ سکے گا, اور ایک ریزنیبل کانٹینٹ جو اویئرنیس کے لیے وہ وہاں سے میں آپ کو دیتا رہوں. یعنی میرا اور آپ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میرے پاس اپنا ایک پلیٹ فارم ہو جس میں چھوٹی سی ٹیم اس کے ساتھ ڈیولپ کروں, میرے پاس کچھ ریسورسز ہوں تاکہ میں آپ سے اپنا رابطہ جو ہے وہ رکھ سکوں. اور اس کی کلیئر ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ احمد فرحاد کی ڈسکشن ایک ریلیونٹ انفارمڈ بندے کے ساتھ, اس وقت شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اتنا بہتر موزوں, ریزنیبل, ایکوریٹ کامنٹ کر سکتا ہو آزاد کشمیر کی سچویشن پہ, اور ٹاپک بھی, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اس وقت ریلیونٹ بھی ہے, لیکن اس کو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا بیکاز انہوں نے اس کی ریچ جو ہے وہ بالکل یہاں پہ ریڈیوس کر دی گئی ہے. یہاں پر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ویسے تو خبر بالکل ایکسپیکٹڈ ہے, یہ ہونا ہی تھا ایسے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب جو اب تک رزلٹ آئے ہیں سنڈے میں, پاکستان پیپلز پارٹی ٹیکس ارلی لیڈ ان جی بی پولز ایز کاؤنٹنگ اسٹل انڈر وے. اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. دیکھیں یہ بالکل متوقع قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واز لیڈنگ ود 11 seats in the Gilgit Baltistan Legislative Assembly elections on Sunday, according to unofficial and preliminary results after polling concluded with counting still underway across 24 constituencies. تو 11 نشستوں پہ 24 نشستوں پہ آپ کو الیکشن ہوئے ڈائریکٹ, ویسے تو 33 ہوتے, لیکن اس میں سے 11 سیٹس پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے لیڈ کر رہی ہے. یہ بالکل ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے کیونکہ سب سے بڑی جو پاپولر پارٹی تھی اسے بالکل اس میں کیمپین کرنے ہی نہیں دیا گیا, اس کو پنکچر کر دیا گیا. اور ویسے بھی ہسٹوریکلی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پاپولیرٹی رہی ہے گلگت بلتستان میں. انہوں نے ہی اس کو ایک صوبے کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی. میرا خیال ہے کہ جب اس پہ پہلے پروگریس ہوئی تھی تو قمر زمان کائرہ صاحب 2009-10 میں میرا خیال ہے اس کے پہلے جو ہے گورنر بھی بنے تھے, وہاں ان کو بڑی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے قمر زمان کائرہ صاحب کو اس علاقے کے اندر. پولنگ واز ہیلڈ فرام 8 AM to 5 PM with 13 seats required to form the next government in the strategically important region. It has begun at 1,691 polling stations with more than 7,500 polling staff deployed. A total of 130 candidates from 24 political parties and 266 independent candidates are contesting the elections. Basic facts ہیں کہ صبح 8 سے 5 بجے تک یہاں پہ پولنگ ہوئی. 13 سیٹس آپ کو چاہیے حکومت بنانے کے لیے بیکاز 24 ڈائریکٹلی کنٹیسٹڈ سیٹس ہیں. 13 سیٹس ملیں گی تو 50% سے زیادہ ہو جائے گا. تقریباً 1791 کے قریب کہہ لیں کہ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پہ الیکشن ہوا ہے. 7,500 کا پولنگ سٹاف تھا اور 130 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ 24 پولیٹیکل پارٹیز میں سے تھے. 266 اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی یہاں پہ تھے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنا سمبل تو نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں ہوں گے. The GB Assembly comprises 33 seats, including 24 elected through direct elections, 6 reserved for women and 3 reserved for technocrats and professionals. Reserved seats are allocated to political parties based on proportional representation. 24 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتی ہیں 33 میں سے, باقی 3 جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کے لیے ہیں, 6 جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ریزرو ہیں. ظاہر ہے یہ 9 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے پھر وہ اپنی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں یہ انڈائریکٹ جو سیٹس ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا چناؤ کر لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو unofficial and preliminary results, پاکستان پیپلز پارٹی واز لیڈنگ ود 11 سیٹس. ان کی 11 سیٹیں PPP کی ہیں, 5 جو اب تک لی ہیں PMLN نے, اور تحریک انصاف جو ہے اس کو صرف 3 سیٹیں اس میں ملی ہیں. اینڈ مجلس وحدت المسلمین سیکورنگ 1 سیٹ. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ور لیڈنگ ان 2 constituencies. تو یہ ایک ڈیزائرڈ رزلٹ, جس طرح سے یہ رزلٹ چاہتے تھے اس طرح سے رزلٹ انہوں نے یہاں پہ اس کا مینوفیکچر کر لیا ہے. جو اب تک کی صورتحال ہے میرا خیال ہے خاصے میں نے اب تک کے جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, اور بہت جلدی میں اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں انلیش کروں گا. اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے, جب میں اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنا کام جو ہے اب تک ہوا ہے. اب اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.